بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہت سارا علم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری اتنی ٹھیک نہیں جتنی ہمارے ہاں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ ہماری استاد تو ہماری تائی تھیں، جسے سارا گاؤں تائی کہتا تھا، بڑے چھوٹے سب لوگ اس کو تائی کہتے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تیلی جو میری پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کی بیوہ تھیں۔ ہماری تائی تیلن تھی، تیل نکالتی تھی اور کچی گھانی کا خالص سرسوں کا تیل بیچتی تھی۔ سارے گاؤں والے اس سے تیل خریدتے تھے۔ خود ہی بیل چلاتی تھی، بڑی لٹ جو بہت مشکل ہوتی ہے، بیلوں سے وہ اکیلے نکال لیتی تھی۔ میں جب اس سے ملا تو اس کی عمر 80 برس کی تھی۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے اس تائی کی شخصیت نے بہت متاثر کیا۔ وہ اتنی خوش مزاج، اتنی خوش عطا کرنے والی اور خوش بختی کا سامان مہیا کرنے والی تھیں کہ جس کا حساب نہیں۔ شام کے وقت گاؤں کے لوگ، بزرگ، ہندو سب اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی دانش کی بات اس کے ہاں سے ملے گی۔ ایک طرح سے یوں سمجھیے گا کہ اس کا گھر کافی ہاؤس تھا جس میں ذمہ دار لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایک بار میں نے تائی سے پوچھا کہ تیری زندگی جو گزری ہے اس کا میں تو شاہد نہیں ہوں، وہ کس قسم کی تھی؟ اس نے بتایا کہ میں 26 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میری عمر دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، 80 برس ہے۔ میں ایسے ہی رہی، لیکن میں کڑوی بہت تھی اور تلخ طبیعت ہو گئی۔ جب میں بیوہ ہو گئی میں خدا پر بھی تنقید کرتی تھی، حالات پر بھی، وقت پر بھی، لوگوں پر بھی، اور میری کرواہٹ میں مزید اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ میری شخصیت کو وہ سکون نہیں ملتا تھا جس کی میں آرزو مند تھی، لیکن میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اور گھبرا کر میرے ہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک اور یہ فیصلہ کیا کہ اگر مجھے آدمیوں کو، لوگوں کو سمجھنا ہی ہے، اگر مجھے ان کی روحوں کے اندر گہرا اترنا ہے، تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ مجھے ان پر تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا چھوڑنا ہوگا۔ جب آپ کسی شخص پر نکتہ چینی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ تائی کا بھی فلسفہ تھا اور کچھ بڑوں سے بھی اس نے حاصل کیا تھا۔ جب بھی کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہوتا تو میں ضرور اس سے ڈسکس کرتا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ اکیلا میں نہیں، سارے ہی اس سے ڈسکس کرتے تھے، کیونکہ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کسی کی خرابیاں تلاش کرنے کی بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ آدمی کسی کی خوبیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ڈھونڈنی چاہیے۔ وہ تائی واحد ایسی فرد تھیں جو کہ برے سے برے آدمی میں، برے سے برے وجود میں بھی خوبی تلاش کر لیتی تھیں۔ میرا بھائی جو مجھ سے 2 جماعتیں آگے تھا، وہ بھی تائی کے اس رویے سے بڑا تنگ تھا۔ وہ ذہین آدمی تھا۔ ایک دن میں نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کہا کہ یار میں ابھی تائی کو پھانستا ہوں، کیونکہ وہ بالکل ان پڑھ ہونے کے باوصف ہم سے بہت آگے چلی جا رہی ہے۔ میں نے آج ایک منصوبہ بنایا ہے، اسے لے کر تائی کے پاس چلتے ہیں، لیکن تم بہت سنجیدہ رہنا اور معصوم سے میسنے بن کر کھڑے ہو جانا۔ یہ تائی ہر چیز کی تعریف کرتی ہے، کبھی آج تک اس کو کسی میں نقص نظر نہیں آیا۔ پھر زندگی کا مزہ کیا ہے؟ آدمی کسی نقص کے بغیر ہی زندگی بسر کرتا چلا جائے، اور ارد گرد پڑوس میں عورتیں آباد ہوں اور آدمی ان میں نقص نہ نکالے۔ عورتیں تو فوراً کھڑکی کھول کے دیکھتی ہیں کہ اس کے گھر میں کون آیا ہے، کون گیا ہے۔ فٹافٹ نقص نکالنے اور خرابی کی وضاحت پیش کرنے کے لیے ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ خیر ہم گئے، میرے بھائی نے بہت ادب کے ساتھ ان سے کہا، اور وہ خوش تھا کہ اب تائی پھنس جائے گی۔ بھائی نے پوچھا تائی یہ شیطان کیسا ہے؟ تائی کہنے لگی پت ابلیس۔ وہ کہنے لگا ہاں۔ تائی کہنے لگی ہائے ہائے صدقے جاواں، وہ بڑا ہی محنتی ہے، جس کام کا ارادہ کرے اس کو چھوڑتا ہی نہیں، پورا کر کے دم لیتا ہے۔ کیا کہنے اس کے، وہ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ کسی کام میں آدھا دل ادھر اور آدھا دل ادھر۔ اس نے جس کام کی ٹھان لی پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آ جاؤ، یہاں ہماری دال نہیں گلے گی، یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں
ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میں اپنے پوتے سے یہ کہہ رہا تھا، ظاہر ہے کہ بہت عرصہ بیت گیا، اب تائی اس جہاں میں موجود نہیں ہے، لیکن میں اس سے اپنے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے ایک دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب تک آپ دوسرے آئینے کو نہیں بتائیں گے، آپ کو اپنی ذات کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اتفاق سے اب ہمارے ہاں تنقید کچھ زیادہ ہی ہونے لگی ہے، اور کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، کچھ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے، کچھ ہم مغربی تعلیم کے زیر اثر کہتے ہیں کہ ہر بات کا احتساب کرو، اس پر تنقید کرو، ہر چیز کو تسلیم کرتے ہوئے اور ایسے ہی آگے چلتے ہوئے زندگی بسر نہ کرو۔ آپ سب کا کیا خیال ہے کہ تنقید برائے تنقید کرتے چلے جائیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔